نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں نکاح کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کون سی عورتیں حلال ہیں اور کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں، وہ عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، وہ بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ اخواتکم من الرضاع اور تمہاری رضائی بہنیں، وہ امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری ربیبہ جنہوں نے تمہاری بیوی کی گود میں پرورش پائی ہے، یعنی ایک عورت ہے، اس کی ایک بچی تھی، اب وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اس نے آپ سے نکاح کیا، تو جو اس کے ساتھ اس کی بیٹی آئی ہے اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ اگر تم نے اس عورت کے ساتھ علیحدگی کی اور تعلق قائم کیا نکاح والا، دخلتم بہن، اور اگر تم نے اس کے ساتھ نکاح والا تعلق قائم نہیں کیا، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، نکاح کیا تھا صرف اور نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دی، تو پھر وہ جو بچی اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور اگر نکاح کا تعلق قائم کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کبھی بھی اس کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں جس کو بہو کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی تمہارا نکاح جائز نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کو اکٹھے ایک وقت میں نکاح میں رکھنا، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے اس سے وہ گزر چکا، اب آئندہ کے لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ایسے نکاح کرنا ہے۔ پہلے لوگ اکٹھا نکاح بہنوں سے کر لیتے تھے، جب دور جاہلیت تھا، اسلام کے یہ احکامات نہیں آئے تھے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی شخص کوئی بھی مسئلہ سننے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پچھلا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ پیچھے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہاں دو تین چیزیں زیادہ اہم ہیں، باقی عام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رضائی ماں اور رضائی بہن، رضاعت جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے جب کوئی بچہ چھوٹی عمر میں جو دودھ پینے کی عمر ہے اور وہ 2 سال ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو۔ بعض نے کہا یہ بچے کی 2.5 سال ہے، نہیں، بچی ہو یا بچہ ہو 2 سال سے زیادہ وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ 2 سال کے بعد اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ دودھ پیے۔ تو اب اس عمر میں اس نے جس عورت کا دودھ پیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا اور وہ ان کی رضائی ماں تھی،
تو جو ان کی بیٹی تھی شیما رضی اللہ عنہا، وہ ان کی رضائی بہن ہو گئی، اور اسی طرح ان کی جتنی اولاد ہے، جس عورت کا دودھ اس بچے نے پیا ہے، یہ بچہ اس تمام اولاد کا رضائی بھائی بن گیا، تمام اولاد کا۔ باقی اس کے جو بھائی ہیں یہ ان کے رضائی نہیں بنے، وہ سارے اس کے بن گئے جس بچے نے دودھ پیا ہے۔ تو اب اس بچے کا ادھر کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، باقی اس کے جو بھائی ہیں جنہوں نے اس کا دودھ نہیں پیا ان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یعنی اگر ایک فوت ہو گئی ہے یا ایک کو طلاق ہو گئی تو پھر رکھ سکتا ہے، اکٹھا ایک وقت کے اندر دو بہنوں کے ساتھ ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہاں ایک ساتھ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان کی جو یہاں ذکر نہیں ہے، فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی، یہ بھی کوئی شخص اکٹھے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس کی بھتیجی کے ساتھ یا اس کی بانجی کے ساتھ، اس عورت کی، اس کو اسی دوران وہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اللہ کہ اس کو طلاق دے دی ہے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ یہاں ذکر نہیں ہے جو حدیث کے اندر ہے۔ تو ہم قرآن پاک کے احکامات کو بھی مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں چیزوں کا نام ہی اسلام ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ دونوں کو ماننا یہ اسلام ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اور کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ بھی اللہ کی وحی سے، ورنہ کوئی بھی چیز جو حلال ہو اس کو نبی علیہ السلام حرام قرار نہیں دیتے جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی نہ ہو۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اسی طرح جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح جائز ہے۔ نکاح پر نکاح، جس طرح آپ سنتے ہیں نا کسی عورت کا کسی نکاح ہوا ہے، جب تک وہ وہاں سے فارغ نہیں ہوتی، اس نے خلا اگر لیا ہے، اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، یا اس کو طلاق ہوئی ہے تو عدت پوری نہیں ہوتی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کا نکاح پہلے بھی ہو اور دوسری جگہ بھی اس کا نکاح کر دیجئے۔ 5واں پارہ شروع ہو گیا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ وہ جو خاوند والی عورتیں ہیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، جب تک اس کے عقد میں نکاح میں موجود ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے نکاح جائز نہیں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں جو لوڈیاں ہوں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، وہ چاہے خاوند والی ہوتی ہے لیکن جب وہ جہاد کے اندر پکڑی جائے تو اب وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ لوڈیوں کا، لوڈی کیا ہوتی ہے؟ جو جہاد کے اندر کافروں کی عورتیں پکڑی جائیں، جو لڑنے کے لیے کافروں کی طرف سے آئیں اور وہاں سے وہ پکڑی جائیں تو وہ ہوتی ہیں لوڈیاں، جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ جو گھروں کے اندر کام کرنے والی نوکرانیاں یا خادمائیں ہیں یہ وہ نہیں، یہ آزاد عورتیں۔ اور جو لوڈی ہوتی تھی اس کو بیچا جاتا تھا باقاعدہ، اس کی قیمت ہوتی تھی کہ اتنے پیسے دو عورتوں میں دے دو، اور جائز تھا، غلاموں کو، لوڈیوں کو بیچا جاتا تھا۔ تو بغیر نکاح کے بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا شریعت نے جائز رکھا، اور اگر اس کے ساتھ نکاح کر لے تو پھر بھی جائز رکھا، اگرچہ وہ پہلے خاوند کی بیوی ہے جو اس کا خاوند کافر ہے، لیکن یہ پکڑی گئی دوران جہاد تو اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا، مستثنیٰ اس کو کیا کہ یہ اگرچہ خاوند والی ہے لیکن اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوڈی ہے، یہ آزاد عورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، فرمایا یہ اللہ نے فرض کیے ہوئے احکامات، یہ احکامات اللہ نے فرض کیے ہیں تم پر، ان سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرنا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، فرمایا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کہ تم اپنا مال دے کے یعنی حق مہر ان کے ساتھ نکاح کر لو، محسنین غیر مصافحین، اور یہ پاک دامنی کے لیے ہونا چاہیے، نیت یہ ہو کہ میں پاک دامن رہوں گا، میری عزت کا تحفظ ہوگا، نہ کہ عارضی فائدے کے لیے، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح متع ہوتا ہے عارضی فائدے کے لیے، تو فرمایا ایسا نکاح نہیں ہوتا، یہ حرام ہے کہ عارضی فائدے کے لیے ایک آدمی کسی وقت کے لیے، جس طرح
عام طور پہ چلتا ہے، متے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ غلط ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن کو تم اپنے عقد میں لے لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو مقرر کیا ہے تم نے حق مہر، وہ ان کا حق مہر ان کے حوالے کر دو، ان کو دے دو۔ تو حق مہر جو ہے یہ فوری بھی دیا جا سکتا ہے، اور حق مہر وعدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بعد میں دے دیں گے، اور اگر وہ نہ دے سکا تو وہ اس پر قرض ہوتا ہے، اگر وہ اس حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد میں سے وہ حق مہر ادا کیا جائے گا، جس طرح عام قرض ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں تم پر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دونوں راضی خوشی مقرر کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ معاف کر دے، وہ کم کر دے، اس کا مثال کے طور پہ 50,000 تھا تو اس نے کہا چلو مجھے 25 دے دے، تو فرمایا کہ یہ گناہ نہیں ہے، وہ عورت کو اختیار ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، سارا معاف کر دے یا آدھا معاف کر دے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ان کی ضرورت ہے سمجھنے کی، اور یہاں ایک مسئلہ اس سے ہٹ کر جو یہاں ان آیات میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ ضروری ہے۔ پچھلے دنوں ایک مسئلہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہوا اور ابھی عدت بھی نہیں گزری، اور عدت کے دوران ہی اس نے آگے نکاح کیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عدت کے دوران نکاح جائز نہیں، اور خاص کر جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے عدت کے دوران تو منگنی بھی جائز نہیں، اس کا کہیں رشتہ طے کرنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ احکامات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔